راشد ضیاء صاحب ہیں، وہ ڈائریکٹر ضیاء ٹی وی کے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان بہت پہلے سے حاضر ہیں، اور ان کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا اس پروگرام کے لیے۔ الجمیعۃ الاشرفیہ آن لائن دارالافتاء میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا۔ مولانا راشد ضیاء صاحب، تو آپ جو ہے، ہاں، سب سے پہلے حضور میں آپ کی خدمت میں سلام محبت، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کے اسم شریف سے آگاہ تھا اور بہت سی باتیں پتہ تھی، لیکن کبھی زیارت کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج میں مشکور ہوں مفتی منظر مصطفیٰ صاحب کا کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کی زیارت کا بھی موقع ملا اور آپ سے گفت و شنید کرنے کا بھی موقع ملا۔ دعاؤں میں خاکسار کو یاد رکھیے گا۔ میں اب عوام اہل سنت کی آپ کا جانب بہت خیر مقدم کرتے ہیں، بہت مشکور ممنون ہیں آپ کے۔ جی شکریہ۔ اب میں مخاطب ہوں عوام اہل سنت سے کہ جن کی خاطر اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا اور یہ بزم محبت، بزم عقیدت اور علم و عرفان کی انجمن سجائی گئی، میں تمام عوام اہل سنت، تمام جمیع مسلمین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وعلیکم وبعد۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام لوگ ایک مرتبہ بآواز بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ معزز ناظرین کرام و سامعین اعظام، مجھے پروگرام کی جانب سے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے وبا اور رجوع الی اللہ۔ تو یہی وہ ہے جس پر میں مختصر انداز میں کم وقت میں اپنی بساط بھر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے عنوان کو سمجھاتا چلوں کہ یہ جو مجھے عنوان اور ٹاپک دیا گیا ہے وبا اور رجوع الی اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، بیماری جب اپنی حدوں سے نکلتی ہے اور ایک وسیع پیمانے پر لوگوں کو بیمار کرتی ہے، اور خصوصاً جب وہ متعدی ہوتی ہے، یعنی ایک کا مرض دوسرے کو متاثر کرنے لگتا ہے، تو اس قسم کی بیماری کو وبا کہا جاتا ہے۔ اور وبا جب عالمی ہو جاتی ہے تو اسے انگریزی زبان میں پینڈمک کہا جاتا ہے۔ آج کل بار بار آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ پینڈمک ہے، پینڈمک ہے۔ ایک وقت کے بعد اس کو پینڈمک کا نام دیا گیا جب اس نے عالمی سطح پر اپنے پر پھیلا دیے۔ تو پہلا لفظ وبا ہے، اس کے بعد ہے رجوع الی اللہ۔ رجوع الی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ رجوع الی اللہ کا سادہ سا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی جانب خود کو موڑنا۔ اب رجوع الی اللہ مومن کے لیے جداگانہ ہے اور غیر مومن کے لیے جداگانہ ہے۔ مومن کے لیے رجوع الی اللہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور توبہ نصوح کرے، سچی توبہ کے ذریعے اللہ رب العزت کی جانب اپنے ذہن کو مائل کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرینڈر کرے، خود کو جھکا دے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ پروردگار عالم، میں اپنے ہی گناہوں کے سبب اس مصیبت میں گرفتار ہوا اور تیری بارگاہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ہر قسم کے گناہ سے خود کو محفوظ رکھوں گا، تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کروں گا اور نماز پنجگانہ اور جو بھی فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کروں گا، ساتھ ساتھ جو تیرے فرائض ہیں اور جو تیری مخلوق کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں ان تمام قسم کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کروں گا۔ اس طرح سے خدا کی جانب مائل ہو جانا ایک مومن کا رجوع الی اللہ ہے۔ لیکن ایک غیر مومن کا رجوع الی اللہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے کفر اور اپنے شرک سے توبہ کرے اور کفر و شرک سے توبہ کر کے اپنے سر نیاز کو اس بارگاہ میں جھکائے جس بارگاہ میں جھکانے کے قابل یہ پیشانی، اور اس پیشانی کو
ہر جگہ رسوا نہ کرتا پھرے. تو یہ ایک غیر مسلم کا، ایک غیر مومن کا رجوع اللہ ہو سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو اپنا ٹاپک سمجھایا کہ وبا اور رجوع اللہ کیا چیز ہے. تو آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں. دیکھیے قرآن عظیم کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کے فرمان پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت جس قسم کی بھی ہمیں پہنچتی ہے، چاہے وہ وبائی صورت میں ہو، یعنی کہ اس نے اپنے پر عالمی سطح پر پسارے ہوں، یا ذاتی اور انفرادی طور پر کوئی مصیبت ہم تک آئی ہو، اس کا سبب ہمارے خود کے اعمال ہی ہوتے ہیں. قرآن عظیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ بڑی گہری آیت مبارکہ ہے، ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ہے. یعنی خود ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کے طور پر، شریعت کے احکام سے انحراف کے طور پر، اور بدعمالیوں کے طور پر، گناہوں کے طور پر، اسی کے نتیجے میں ہم پر مصیبتیں مسلط کی جاتی ہیں، اور یہ مصیبت بھی مسلط کی گئی ہے. اور اللہ رب العزت نے بہت کچھ تو معاف فرما دیا ہے. اس کے بعد یہ صورتحال ہماری ہے. ایک اور آیت طیبہ کوٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں. قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس آیت کریمہ کو میں 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے خشکی میں اور تری میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ وہی بات ہے جو میں پہلی آیت میں کہہ چکا ہوں. اب اس آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے لیذیقہم بعد الذی عملوا. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا کچھ مزہ چکھا دیا جائے. اللہ اکبر. پھر آیت کا تیسرا حصہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی جانب مائل ہو جاؤ، رجوع اللہ کر لو، رجوع اللہ کر لو. لعلہم یرجعون. پتہ چلا جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، چاہے وہ پینڈیمک سچویشن ہو یا انفرادی طور پر ہمیں پہنچنے والی مصیبت ہو، وہ ہمارے ہی عمل کا نتیجہ ہے. اور اللہ رب العزت ہمارے کرتوت میں سے ایک ہلکی سی جھلک دکھاتا ہے، مزہ چکھاتا ہے دنیا میں اس عذاب اخروی کا. عذاب اخروی جو آخرت میں عذاب ملنے والا ہے، اس کو تو کوئی محسوس نہیں کر سکتا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور اس کا مزہ اور اس کا ٹیسٹ اللہ رب العزت ہلکا سا عطا کرتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی جانب مائل ہو جائے اور رجوع اللہ کر لے. یہ اللہ رب العزت کا جو ہے اللہ رب العزت کی منشا ہوتی ہے اور اس کی مرضی پاک ہوا کرتی ہے. تو یہ بات اچھی طرح سے جب ہمیں پتہ چل گئی کہ جو بھی مصیبت ہم پر پہنچتی ہے اس مصیبت کا سبب خود ہمارے ہی اعمال بد ہوا کرتے ہیں، تو اب ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کی مصیبتوں سے چھٹکارے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ جس کو ناراض کر کے ہم نے یہ مصیبتیں اپنے سروں پر ڈال لی ہیں اور اس مصیبت کو اپنے سروں پر لاد لیا ہے، اسی اللہ رب العزت کو راضی کر کے ہی ان مصائب سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. لہذا رجوع اللہ وبائی صورتحال میں انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ حالات آتے ہی اس لیے ہیں کہ بندہ دنیا میں جو وہ ملبس ہو گیا ہے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس کے ہوش ٹھکانے آئیں اور اسے یہ شعور جاگے کہ ایک ذات ہمارے اوپر موجود ہے جو ہم سب کی قوتوں سے کہیں زیادہ قوی ہے اور طاقتور ہے. ہماری ہر قسم کی صلاحیتیں، ہماری قوتیں، ہماری طاقتیں سب ہیچ ہیں، اور اس اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا ایک نہ نظر آنے والا چھوٹا سا وائرس اس تمام کائناتی نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے. لہٰذا آؤ اس رب کی بارگاہ میں اپنے گھٹنے ٹیک دیں، اپنے سر کو جھکا دیں، رجوع کریں اس کی جانب
اور سرینڈر کریں اس کی بارگاہ میں اور توبہ کریں، وہ توبہ جس کو قرآن عظیم میں توبہ نصوح کہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس توبہ نصوح کو کریں اس کی بارگاہ میں اور معافی چاہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اعتراف کریں اس کی بارگاہ میں کہ پروردگارا یقیناً ہمیں جو اچھائیاں پہنچی ہے، خیر کی چیزیں پہنچی ہیں، وہ تیرے فضل سے، تیری مہربانی سے، تیری عطا سے پہنچی ہیں، اور جو کچھ بھی ہمیں مصائب پہنچے ہیں، تکالیف پہنچی ہیں، مصیبتیں پہنچی ہیں، پروردگارا یقیناً وہ میرے ہی عمل کا نتیجہ ہے، تو میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، ان گناہوں کو جنہیں میں کرتا آیا ہوں آئندہ نہ کرنے کا سچا عہد اور وعدہ کرتا ہوں، اور تیرے دین کے احکام پر عمل کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے سرنگوں ہو جائیں، سربر سجود ہو جائیں اور اپنے آپ کو سرینڈر کر دیں تو انشاءاللہ اس وبائی صورتحال سے بھی چھٹکارا ہوگا، اور انفرادی طور پر ہم جس قسم کے مصائب اور پریشانی اور مشکلات میں مبتلا ہیں انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم پوری امت مسلمہ کو بلکہ جمیع خلقت انسانی کو اس وبا سے محفوظ و مامون فرمائے، سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ پھر سے ایک بار حضرت کا بہت بہت شکر گزار ہوں، مفتی منظر صاحب کا شکر گزار ہوں، اور بی این اے پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور سب کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی معلومات کی بیان آپ نے کیا، اور بہت اصلاحی بیان جو ہے جس کی بہت ضرورت تھی آج کل کے حالات کے حساب سے، آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اب جناب آمین آمین، شکریہ۔ مفتی منظر